اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، نوجوان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس پروگرام کا پہلا ویڈیو جو تھا وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اور اس کا موضوع تھا کہ حدیث کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ۔ اس میں ہم نے حدیث کے متعلق چند اہم باتیں سیکھ لی، ان کو ذہن نشین کیا۔ آیا آج اسی تقریر کے اور ایک دوسرے ویڈیو میں آپ سے اور کچھ باتیں تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم حافظ جو ہے کمپلیٹ حافظ کہلانے کا مستحق کون ہے۔ اب اسی حفظ لفظ کو ذہن میں رکھیے آپ، تو آگے میں چلتا ہوں، مختصر میں بات کروں گا آپ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ تابعین آ رہے ہیں، صحابہ نہیں، تابعین آ رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں سوال کیا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ ام المومنین جواب دیتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانک لعلی خلق عظیم۔ وہ تابعین سے بولتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ کیا آپ قرآن کا یہ قول نہیں پڑھتے ہیں؟ سوال کرنے والوں، کیا آپ یہ قرآن کا قول نہیں پڑھتے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ ان کا تعلق چوٹی کے فقہا اس صحابہ میں ہوتا ہے۔ صحابہ ان سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، وہاں سے علم حاصل کرتے تھے، فقیہ تھی وہ۔ تو حضرات تابعین جو ہے جنہوں نے سوال کیا تھا، آنسو کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو اپنی جگہ انہیں یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہو جاتے۔ اب جو یہ قرآن ہے، قرآن وحی مطلوع ہے، یعنی قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث غیر مطلوع ہے، وحی غیر مطلوع ہے، حدیث اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اور یہ قرآن الفاظ اور حروف کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم تھے، کیونکہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو بہت سی سیرت کے ابواب دکھائی دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ہم، قرآن جو ہے یہ تھیوری ہے، اگر اس کا پریکٹیکل مجسم آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنا قرآن میں جو باتیں قرآن میں آئی ہیں، تو اس کا مجسم اگر آپ کہتے ہیں ایسا انسان ہوگا، تو آپ کی نظر اور آپ کا ذہن صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس قرآن کا مجسم صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس کا مجسم ہے قرآن کا۔ تو اس لیے حافظ جو ہے یہ بہت معنی خیز لفظ ہے، لہذا جب آپ قرآن پڑھیں گے، آپ نے یاد بھی کیا اور معنی بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ قرآن کا معنی بھی سمجھتے ہیں،
آیت کا معنی بھی آپ سمجھتے ہیں تو ضرور بہت سی صورتیں ایسی ہے قرآن میں کہ آپ سیرت کے ابواب بھی وہاں آپ کو دکھائی دیں گے، سیرت سے بھی آپ وہاں واقف ہوں گے۔ جب آپ سورہ انفال کا حفظ کریں گے تو وہاں آپ کو غزوہ بدر نظر آئے گا، سیرت سامنے آ سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی۔ سورہ آل عمران کا ایک بہت بڑا حصہ غزوہ احد پر مشتمل ہے، سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا حصہ غزوہ تبوک پر مشتمل ہے، اور لہذا قرآن کریم کی جملہ تعلیمات شروع سے لے کر آخر تک جو تعلیمات قرآن کی ہے، اگر اب آپ اس کو مجسم میں دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ چیز جسمانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ نے تابعین سے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اس کا معنی ہے کہ آپ نے صرف حفظ کیا ہے قرآن، اس کا معنی بھی سمجھو نا آپ، پھر آپ اس پر عامل بھی ہو جاؤ، تو آپ اسی کے آئینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آئے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ لہذا حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی ہو پھر عامل بھی ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ حافظ نور علی نور ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں سمیٹتا ہوں اپنی تقریر کو، کہ یہاں لکھا ہوا من حفظ علی امتی، جو حفظ کرے میری امت میں سے 40 احادیث، اس کی کتنی فضیلت ہے وہ میں نے بیان کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے، علماء کا کنسنسس ہے اس پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں، ضعیف ہے۔ لیکن اس سے یہ اشتغال کا معاملہ دیکھیں کہ 50 سے زائد ائمہ دین نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے اماموں نے اور علماء کرام نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کیے، جو بازار میں ہمیں ملتے ہیں، بکلیٹ کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں ملتے ہیں ہمیں 40 احادیث، اور انہی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ محدث ہے رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی ایک بکلیٹ بنائی ہے 40 احادیث کا گلدستہ۔ بذات خود کیا ہے؟ یہ محدث ہے، حدیث کیا ہے، اور علماء نے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو محدث ہوتے ہوئے بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 احادیث کا گلدستہ تیار کیا ہے۔ تو اس سے بات کیا آتی ہے سامنے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو، اس کی کوئی کڑی مس ہو، کسی راوی کے کردار اور سیرت میں مشکوک ہو وہ، لیکن اس کے اندر پھر بھی علمی ذخائر، لال و جواہرات، علم کے لال و جواہرات پائے جاتے ہیں، اس لیے ان علماء نے، محدثوں نے ان 40 احادیث کا ایک گلدستہ تیار کیا ہے۔ یہاں سے تو احکام اخذ نہیں کر سکتے ہم، جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہاں سے ہم حلال و حرام، ضعیف حدیث سے نہیں نکال سکتے ہیں، پھر دین کی شکل باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہاں بہت سی ایسی باتیں نکلتی ہے، سامنے آتی ہے، جن سے ہم اپنے نام اعمال کو مزین کر سکتے، اس کی اجازت یہاں سے ملتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ جاری رہے گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك